ای تو روح و روانم، یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده بمانم. مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الأجل مولا مولا مولا، الأجل مولا مولا مولا. کنج این غربت غم، گریم بر حال زارم، تشنه ام بر نگاهت، در راحت جان سپارم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء يبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المسيئين عدل وعفوه وتفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها زل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله، وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فنا، وكل مدة فيها إلى انتهاء. فوعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل. سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرحنان في دار بالبلاء محفوظة وبالغدر معروفة، لا يدوم أحوالها ولا يسمى العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا. جيران لا يتانسون وأحباء لا يتزاورون، وغربتا من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا. ومصيبتا ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الزاد. ونفسا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد. وحزنا إذ انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء، وقلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبكي الباكون قبل أن لا ينفع البكاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہے گا، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں اور اس دن کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ اول، وہ لوگوں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی غیبت ہو، اس کی برائی ہو، اس کی بدنامی ہو، اس کے اوپر تہمت لگے، اس کے اوپر الزام آئے۔ لہٰذا اگر ہم خود اپنے لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے کوئی غیبت کرے، ہمارے اوپر کوئی الزام آئے، ہمارے اوپر کوئی تہمت لگائے وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے کے لیے بھی ہم ایسا ہی سوچیں۔ دوسری چیز، اس کا قدم آگے نہ بڑھے مگر یہ کہ اس کو پتہ ہو، اسے معلوم ہو کہ یہ جو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے یہ معصیت پروردگار میں اٹھ رہا ہے یا اطاعت پروردگار میں۔ تیسرے، اپنے بھائی کے سلسلے میں اپنے بھائی کے اوپر کوئی ایسا عیب نہ لگائے کہ جو خود اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ کسی کے لیے بھی اپنے کسی بھی مومن بھائی کے اوپر کوئی ایسا عیب نہ لگائے کہ جو خود اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس کے اندر بھی یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئیں وہ عرش الہی کے سائے میں اور اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ لوگوں کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اس کا قدم آگے نہ بڑھے مگر یہ کہ اسے پتہ ہو کہ معصیت پروردگار میں ہے یا مخالفت پروردگار میں، اور اپنے بھائی کے کسی ایسے عیب کو بیان نہ کرے کہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ اس معبود کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلی امام المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سیدت نساء العالمین وبسط خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا۔
الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقوی الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ امام المتقین کے کلام بلاغت نظام نہج البلاغہ سے مولا کے پیارے پیارے ارشادات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، اور آج اسی حکمت کے سلسلے کا 49واں حصہ، جس میں 254 نمبر کی حکمت سے بات شروع ہو رہی ہے، اور بڑے ہی ایک حساس مسئلے کی طرف مولا نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں فرزند آدم اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، انسان دوسرے کو وصی بناتا ہے، اپنی اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، کمیٹیوں کو، سوسائٹیوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد یہ یہاں پہ خرچہ کر دینا، وہ وہاں پہ خرچہ کر دینا، یہ یہاں پہ لگا دینا، وہ وہاں پہ لگا دینا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اپنے مال میں اپنا وصی خود بن جا، اور وہ کام خود انجام دے جس کے بارے میں امید رکھتا ہے کہ لوگ تیرے بعد انجام دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کچھ حصہ امور خیر میں صرف کیا جائے، اچھے اچھے کاموں میں لگا دیا جائے، تو اسے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیتے جی یعنی اپنی زندگی ہی میں اس مال کو جہاں مناسب سمجھتا ہے، جو بھی امور خیر ہیں ان میں وہ صرف کر دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس کی وصیت پر عمل نہ کریں، ان کی نیت خراب ہو جائے، وہ کہیں اور صرف کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ وصیت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور پہلے ہی انتقال ہو جائے۔ لہٰذا مولا نے فرمایا کہ تم اپنے مال میں اپنے وصی خود بنو۔ اس کے بعد 255 نمبر کی جو حکمت ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ غصہ ایک قسم کی دیوانگی ہے، پاگل پن۔ غصہ دیوانگی کا نام ہے، ایک قسم کی دیوانگی ہے، کیونکہ غصہ آنے کے بعد انسان پشیمان ضرور ہوتا ہے، شرمندہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر مولا نے جو جملہ کہا ہے، اور اگر پشیمان نہ ہو، غصہ آنے کے بعد اگر انسان شرمندہ نہ ہو، تو پھر اس کی دیوانگی اور پاگل پنے میں کوئی کسر ہے ہی نہیں، وہ پاگل ہے ہی۔ غصہ جس کے متعلق آیتوں میں بھی اور حدیثوں میں بھی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ غصہ آنا انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ آپ نے معصومین کے لیے سنا ہے کہ مولا امیر المومنین عمرو کے سینے پر سوار ہوئے اور اس نے جیسے گستاخی کی، مولا کو غصہ آ گیا۔
غصہ انسان کی فطرت میں ہے۔ کمال کیا چیز ہے؟ کمال ہے غصہ آنے کے بعد اس کا اظہار نہ کرنا، اس غصے کو پی جانا، اس غصے کو ضبط کر لینا۔ قرآن مجید ایسے ہی لوگوں کے لیے ارشاد فرما رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، اللہ ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس لیے کہ غصہ جب انسان کنٹرول نہیں کرتا ہے تو شیطان اسے جس طریقے سے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اس کی زبان پر، اس کے ہاتھوں پر، اس کے پیروں پر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں رہتا ہے۔ لہذا انسان کی، مومن کی کوشش یہ ہونا چاہیے غصہ آیا ہے تو اسے ضبط کرے، اسے برداشت کرے، اس کا اظہار نہ ہونے دے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت کا ایک ذریعہ حسد کی کمی ہے۔ کون انسان نہیں چاہتا کہ صحت مند رہے؟ ہر انسان اپنی صحت ہی کے لیے غذائیں کھاتا ہے، میوے کھاتا ہے اور مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، مختلف دوائیاں لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان صحت مند رہے، انسان خوب جیے، انسان ٹھیک ٹھاک رہے۔ مولا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ صحت مند رہو تو اس صحت مند رہنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ تم حسد نہ کرو۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے جو بالکل میڈیکل سائنس کی چیز ہے، میڈیکل سائنس کی بات ہے کہ جسے علماء نے بیان کیا ہے۔ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ اسی حکمت کے حاشیے پہ تحریر فرماتے ہیں کہ حسد سے دل کے اندر ایک ایسا زہریلا مواد پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان، اور حقیقت یہ جو لوگ ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں اور بہتر بتا سکتے ہیں اس چیز کو، کہ کبھی کبھی جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں، ہمارے سوچنے کا طریقہ، ہمارے کام کرنے کا ڈھنگ، یہ ساری چیزیں بھی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہر چیز ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ حسد بھی، حسد سے دل میں ایک ایسا زہریلا مواد پیدا ہوتا ہے جو حرارت غریزی کو ختم کر دیتا ہے، کہ جس حرارت کی بنیاد کے اوپر یہ ہمارا جسم سالم ہے، تندرست ہے، یہ خون کی روانی ہمارے اندر، جسم کے اندر ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا ظاہر سی بات، جو حرارت کم ہو گئی، یہ حرارت ختم ہو گئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جسم روز بروز نڈھال ہونے لگتا ہے، روز بروز نڈھال ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے حاسد کبھی بھی پھلتا پھولتا نہیں ہے، حسد کی آنچ میں یا حسد کی آگ میں پگھل پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر حسد کاہے کے لیے؟ حاسد لاکھ چاہے لیکن جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس آنے والی نہیں ہے، لہذا یہ حسد نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، معبود جس طریقے سے تو نے اس کو عزت سے، شہرت سے، نام نمود سے، دولت سے، ہر طریقے سے نوازا ہے، معبود ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دے، تو پروردگار بھی راضی ہوگا، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ اور کیونکہ اس نے ایک مومن سے حسد نہیں کیا بلکہ ایک طریقے سے اس کے لیے بھی دعا ہے، لہذا نہ یہ کہ ہم دوسروں کی نعمتوں اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود اندر ہی اندر گھلیں، نہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ اس مالک کی بارگاہ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوں تو ان کے لیے دعا کریں، اور جو چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
جتنا تم شکر بجا لاتے جاؤ گے اتنا ہی ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اے کمیل اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی باتوں کو تلاش کرنے کے لیے، اچھے اخلاق حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے دن میں نکلیں، دن کو نکلو۔ دن کو کاہے کے لیے نکلو؟ تاکہ اچھی باتیں تم کو ملیں، تمہارا اخلاق اچھا ہو، کچھ عبرتیں، کچھ نصیحتیں، کچھ معلومات، کچھ علم میں اضافہ، کچھ معرفت میں اضافہ۔ جہاں بھی جاؤ اپنی آخرت کی فکر میں رہو، جہاں بھی جاؤ جس چیز کو بھی دیکھو اس چیز کو دیکھ کے اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی تعریف کرو۔ عام طور سے ہم دریا کے کنارے جاتے ہیں، دریا کی موجوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کیا دریا ہے، کیا صاف ستھرا دریا ہے، کیا پیاری پیاری موجیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہماری زبان پر نہیں آتا سبحان تیری قدرت۔ کیا کہنا اس پروردگار کا کہ جس نے اس دریا کو بہایا ہے۔ قبرستان میں جاتے ہیں، عجیب زمانہ آ گیا، اور خود روایتوں میں ہے کہ جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ کے دور سے دور ہوا ہے اور جو آخر زمانہ کہلاتا ہے اس زمانے کے لیے کہ انسان موت کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج ہم ہر روز اپنے ہی کاندھوں کے اوپر اپنی میتوں کو اٹھاتے ہیں، قبرستانوں میں جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، قبروں کو کھدتا دیکھتے ہیں، قبروں میں اترتے ہیں، پھر بھی ہم کو اپنی قبر یاد نہیں آتی، اپنی آخرت یاد نہیں آتی۔ لہذا امام فرماتے ہیں، اے کمیل اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اچھی باتوں کو تلاش کرنے کے لیے، اچھی خصلتوں اور عادتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلیں، اور سو جانے والوں کی حاجت روائی کے لیے، ہمارے یہاں الٹا ہے اس کا، اور سو جانے والوں کی حاجت روائی کے لیے رات کو قیام کرو۔ کون ہمارے شہر میں غریب ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کس کی ہم کو کس طریقے سے حاجت روائی کرنی ہے، دیکھو دن میں نہیں رات کو جا کے اس کے سلسلے میں قیام کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دن اور رات کا مطلب کیا ہے؟ کیا رات ہی کو جایا جائے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھو کسی کی اگر حاجت روائی کر رہے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ جس کی حاجت روائی کر رہے ہو کہیں اس کی ناموس اور اس کی عزت کے اوپر حرف نہ آ رہا ہو، اسے کہیں سبکی اور ہلکا پن محسوس نہ ہو رہا ہو، اور دیکھو اس حاجت روائی میں کہیں تمہارے نام نمود یا شہرت کا غلبہ نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے حاجت روائی کرو کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو خبر نہ ہو۔ کمیل اچھی باتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن میں نکلو، لوگوں کی حاجت روائی کے لیے رات کو قیام کرو۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جو ہر آواز کی سننے والی ہے، کہ کوئی شخص، بہت توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، مولا فرماتے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے کہ جو ہر آواز کی سننے والی ہے، کوئی شخص کسی بھی دل میں سرور وارد نہیں کرتا، خوشی پیدا نہیں کرتا اس کے لیے۔ سرور یعنی خوشی، کوئی بھی انسان کسی انسان کی خوشی نہیں چاہتا، مگر یہ کہ پروردگار عالم اس کے لیے اس سرور سے، اس خوشی سے ایک لطف کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے کسی اپنے مومن بھائی کو راضی کیا، خوش کیا، اس کے ساتھ کوئی نیکی کی، کوئی اچھائی کی، تو اس نیکی اور اس اچھائی اور اس سرور یعنی خوشی دل میں ڈالنے کی بنیاد پر اللہ اسی خوشی سے، اسی نیکی سے ایک لطف کو پیدا کرتا ہے۔ یہ لطف کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی مصیبت اس پر نازل ہوتی ہے، کس پر؟ جس نے یہ خوشی
کا انتظام کیا ہے، جس نے نیکی کی ہے، اگر اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو یہ لطف اس کی طرف نشیب کی جانب، ڈھال کی جانب بہنے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھتا ہے اور اس کو مصیبت سے یوں نکال دیتا ہے اور اس مصیبت کو یوں ہٹا دیتا ہے جس طرح اجنبی اونٹ ہٹائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن کو خوش کرنے کا ثواب، مومن کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنے کا اجر۔ آخرت میں تو ہی ہے جو اللہ آخرت میں انسان کو دے گا۔ دنیا میں اگر کسی بھی مومن نے کسی مومن کی خوشی کا سامان فراہم کیا، کسی بھی انسان نے کسی بھی انسان کی خوشی کا سامان فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس سے ایک لطف کو پیدا کرے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے یا نازل ہو گئی تو یہ لطف اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کو یوں ہٹا دیتا ہے کہ جیسے اجنبی اونٹ، جنگلی اونٹ ہٹائے جاتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب غربت کا شکار ہو جاؤ تو اللہ سے صدقے کے ذریعے تجارت کر لو۔ عام طور سے صدقے کے سلسلے میں ہمارے یہاں نظریہ یہ ہے کہ صدقہ، خیرات اور یہ جتنے بھی امور خیر ہیں یہ سب تو پیسے والوں سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا جو غریب ہے اس کے اوپر صدقہ ہے ہی نہیں ہے، جو غریب ہے اس کو خیر و خیرات کرنا ہی نہیں ہے، جو غریب ہے اس کو کسی بھی جگہ کے اوپر چندہ پھالا دینا ہی نہیں ہے۔ لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر تم غربت کا شکار ہو گئے ہو تو اس غربت کا علاج، اپنی غریبی کا علاج صدقے سے کرو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ گے، اس پروردگار کو راضی کرتے جاؤ گے، اتنا ہی زیادہ پروردگار تمہارے رزق میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اور آخری حدیث، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں احسان کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، بہت توجہ رکھیے گا، بڑے پیارے پیارے جملے ہیں مولا کے، کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جن کو نیکیوں کے ذریعے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، ارے ہم کو تو خوب دیے ہوئے ہیں، ہماری اولاد دیکھو، ہماری مال دیکھو، ہماری نام نمود دیکھو، ہمارا عہدہ اور منصب دیکھو، اللہ نے کیا نوازا ہے ہم کو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ اس طریقے سے ہم کو کسی عذاب میں تو مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے، کہیں ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا ہے، کہیں ہماری آزمائش تو نہیں کر رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں احسان کے ذریعے، نیکیاں دے کر عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے اور وہ پردہ پوشی کی بنا پر دھوکے میں رہ جاتے ہیں۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، وہ کسی کے عیب کو عام نہیں کرتا۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کون سا فائدہ؟ غلط فائدہ۔ کون جانتا ہے؟ لہذا جو چاہے کرو۔ کون جانتا ہے؟ کون یہاں دیکھنے آیا؟ لہذا آرام سے پیو۔ کون یہاں دیکھنے آ رہا ہے؟ لہذا آرام سے کھیلو۔ کون یہاں دیکھنے آ رہا ہے اور کون سوچنے والا ہے اور کون کہنے والا ہے؟ لہذا آرام سے جو چاہے کرو۔ اللہ مولا کیا فرماتے ہیں کہ پردہ پوشی کی بنا پر نہ جانے کتنے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ خالی ایک چیز کر دیتا تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ واعظ، نہ نصیحت، نہ تبلیغ، نہ آیتیں، نہ حدیثیں، خالی ایک کام کر دیتا کہ کسی نے کچھ بھی کیا اس کی پیشانی پہ لکھ جاتا۔ آج یہ جھوٹ بولا ہے، فوراً اس کی پیشانی پہ آ جاتا جھوٹا ہے یہ، اس نے شراب پی ہے، پیشانی پہ لکھ کے آ گیا یہ شرابی ہے، ہوشیار رہنا اس سے۔ جوا کھیلا، خالی پیشانی پہ لکھ جاتا۔ کیا اللہ نہیں کر سکتا تھا ایسا؟ ارے جو اتنا بڑا جسم بنا سکتا ہے یہ چند حرف ہماری پیشانی پہ کیوں نہیں لکھ سکتا تھا؟
لیکن وہ ستار العیوب ہے. انسان اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پردہ پوشی کی بنا پر دھوکے میں پڑے ہوئے اور لوگوں کے اچھے الفاظ سن کر دھوکہ کھا گئے. ارے صاحب ہم کو کیا، ماشاءاللہ سماج میں دیکھو، جماعت میں دیکھو، جہاں بھی جاؤ ہم ہی ہم ہیں. لہذا دیکھو اگر تمہارے سلسلے میں لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو کسی دھوکے میں نہ رہنا. اللہ نے کسی بھی شخص کا امتحان مہلت سے زیادہ بہتر کسی ذریعے سے نہیں لیا ہے. سب سے سخت امتحان جو ہوا ہے انسانوں کا کس چیز سے ہوا ہے؟ مہلت سے. ٹائم دے کے مہلت دو اس کو، دیکھیں اور کیا کرتا ہے، دیکھیں اور کیا کرتا ہے، دیکھیں اور کیا کرتا ہے. شاید اب یہ بندہ توبہ کر لے، شاید اب یہ بندہ واپس آ جائے. لیکن جب گناہ پر گناہ اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تب پھر یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ پھر انسان اب واپس نہیں آ پاتا اور پھر عذاب الہی کا دنیا اور آخرت میں مستحق ہوتا ہے. اور پھر ایک دن پروردگار عالم اسی اپنی رسی کو کھینچ لیتا ہے. بس عزیزان محترم، یہ مولا کی پیاری پیاری حکمتیں ہیں. اس ہفتے کے حالات مزید تفصیل سے بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن خلاصے کے طور پر دیکھیں دنیا کا حال عجیب ہے. آج تقریباً 4 سال سے سیریا میں جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی. جب تک خود ان آتنکوادیوں کی طرف سے، ٹیررسٹ کی طرف سے سعودی اور ٹرکی اور قطر اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے مسلسل اٹیک ہو رہا تھا اور یہ شہر قبضہ کر لیا اور وہ گاؤں قبضہ کر لیا اور یہ ایئرپورٹ لے لیا، اس وقت تک کسی کو سیز فائر کی نہیں سوجی تھی کہ مصالحت ہونا چاہیے، جنگ بند ہونا چاہیے. پچھلے ہفتے ہی ہم نے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ انہوں نے 2 شہروں کے اوپر جو 4 سال سے دشمنوں کے گھیرے میں تھے، بڑی ہمت کا کام ہے، اور 4 سال کے بعد سیرین آرمی اور ان کے ساتھ جو بھی ایرانی آرمی اور رشیا آرمی کام کر رہی، انہوں نے ان کو آزاد کرا لیا. جیسے ہی یہ دونوں شہر آزاد ہوئے دشمن بوکھلا گیا کہ اب تو حلب کی باری، حلب کے بعد رقہ، رقہ کے بعد بچا ہی کیا، پھر تو سیریا انہی کے قبضے میں چلا جائے گا. جو ہماری پالیسی تھی کہ بشار اسد کو ہٹانا اور سیریا کے اوپر اسرائیل پسند حکومت کو تھوپنا، وہ تو ہو نہیں پائے گا. لہذا اب کیا کیا جائے؟ فوراً امریکہ کے کان کھڑے ہوئے. نہیں صاحب جنگ بند ہونا چاہیے، حملے رکنا چاہیے، سیز فائر کا اعلان ہونا چاہیے. لیجئے صاحب آج صبح ہی اس کا اعلان ہو گیا کہ سیریا میں جتنے بھی گروہ اس وقت آپس میں مزاحم ہیں سب 1 ہفتے کے اندر اندر جنگ روک دیں گے، مگر یہ کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. بہرحال یہ دنیا کے حالات ہیں. میں آپ کو خالی اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان سے متعلق یہ آل سعود، ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. بہرحال یہ سوچ نہ کبھی ان کو پچھلے وقت میں فائدہ پہنچا سکی اور نہ انشاءاللہ آئندہ فائدہ پہنچائے گی. پچھلے وقت میں بھی یہ ذلیل ہوتے رہے اور آئندہ اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ ذلیل ہوں گے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، معبود اسلام اور مسلمین کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. معبود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اور مراجع دینی کی حفاظت فرما. اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما. بار الہ مومنین جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. معبود ہم سب کی آخرت بخیر فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. معبود ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. جن مومنین نے التماس سے دعا کہی ان کی جو بھی دینی اور دنیاوی حاجتیں ان کو پورا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.